نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالی نے اشرف اور ہم کو مانوش بنا کر اشرف المخلوقات بنا کر سرو سرشت بنا کر اس دنیا میں اپنا نائب بنا کر پٹھایا بھیجا، اور مانوش بھی ایسا بنایا کہ کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ دیکھنے کے لیے چوک دیا، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے جبہ دیا، کام کاج کے لیے ہاتھ پاؤں، دل، دماغ، جگر، معدہ، اتنی نعمتیں دے دیں کہ مانوش گننا کرتے پارے نہیں، کر ہی نہیں سکتا۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالی کی نعمتوں کی گننا کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ اس جسم کے اندر یا اس پورے جہان میں جتنی چیزیں مانوش کے لیے پیدا کی گئیں، بنائی گئیں، سب کی گننا مانوش کرنا چاہے تو کر ہی نہیں سکتا۔ اور جب گننا نہیں کر سکتا تو شکر کیسے کرے گا؟ تو نہ گننا کر سکتا ہے، نہ چیشٹا کرتا رہے مر جائے گا، لیکن شکر نہیں کر سکے گا۔ اتنی نعمتیں کاؤنٹ لیس، بے شمار، اللہ تعالی نے مانوش کو، انسان کو عطا فرمائے۔ پھر انسان بھی ایسا بنایا، کوئی کمی بھی نہیں چھوڑی، عقل دے دی۔ یدی عقل نہ ہو مانوش کے پاس تو مانوش کسی کاج لگے گا؟ مانوش کی خوبصورتی، سندرتا، جوانی، مال، بپشا، بادشاہت، حکومت، کچھ کاج نہیں لگے اگر دماغ پھر جائے۔ کہتے ہیں نا اسکرو ڈھیلا ہو گیا۔ مانوش عقل کی بات کرنی بند کر دی تو مانوش کی کوٹھا، کیسی کوٹھا ہے اس کی، کیسی بات کر رہا ہے مانوش، اس سے مانوش کی قیمت معلوم ہوتی ہے، مل معلوم ہوتا ہے۔ اگر عقل کی بات کر رہا ہے تو مانوش گھر میں ہے، بپشا میں ہے، بزنس میں ہے، مدرسے میں ہے، اسکول میں ہے، کالج میں ہے، سب جگہ ہے۔ اور مانوش کی عقل کی بات نہیں کر رہا ہے تو بادشاہ کی بادشاہت بھی کاج نہیں لگے گی۔ پھر کہاں جگہ ہوگی مانوش کی؟ کہاں ہوگی؟ پاگل خانے میں، علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ اور اللہ نے عطا کی ہے یہ عقل۔
اور جب چاہے اللہ تعالیٰ اس عقل کو ختم کر دے، کم کر دے، اسکرو ڈھیلا ہو جائے آدمی کا، تو تب بوجھ رہے نہیں بوجھ رہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی جی تو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دی اور عقل بھی دے دی، یعنی نعمتوں کو سمپورن کر دیا، مکمل کر دیا، پورا کر دیا۔ تو مانوش کو اللہ تعالیٰ جتنی نعمتیں دے سکتے تھے سب عطا فرما دیں، سب مانوش کو دیتے، جو اللہ کو مانتا ہے اس کو بھی دے دی، جو نہیں مانتا اس کو بھی دے دی، عقل تو سب کو دی ہے۔ ہم کو ایک چیز اور دے دی، کیا دے دیا؟ جو بہت لوگوں کو نہیں ملی ہم کو مل گئی، ہم سب لوگوں کو کیا چیز مل گئی؟ ایمان، اپنا ماننے والا بنا دیا۔ مانتے ہو نا، اللہ تعالی کو مانتے ہیں نا ہم، تو کیا مانتے ہیں؟ وہ اکیلے ہیں، کوئی ساجی اور شریک نہیں، کبھی نہیں مان سکتے کہ اس کا کوئی ساجی بھی ہوگا۔ ساجی پوچھتے ہیں، ساجی کو کیا کہیں گے؟ شریک۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں مان سکتے۔ یہی تو ایمان ہے۔ اسی لیے دنیا کے اور لوگوں سے اور ہمارے میں فرق آیا ہے، وہ نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، یا وہ مانتے بھی ہے تو اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی مانتے ہیں۔ اسے بند کر دو بھیا، کیوں چلا رکھا ہے تم؟ ویسے ہی آڈیو ریکارڈ کر لو، ویڈیو کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کاج لگے گا؟ یہاں بیٹھ کے فائدہ نہیں ہوگا، یہاں بیٹھ کے لابھ نہیں ہوگا، تو ریکارڈ کر کے کیا لابھ ہوگا؟ تو ہم یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، اور یہ کبھی نہیں مان سکتے کہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی مدد درکار نہیں۔ ایسے ہی ہے ہمارا اللہ، سب چیز اس کے حکم پر ہے، ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری عزت، ہماری ذلت، سب کچھ ان کے اوپر ہے، ان کا نرنے چلتا ہے، انہی کے لیے ہے، انہی کے لیے مریں گے، وہی ذات ہے بس، ساری قدرت اس کے پاس ہے، اور جس کے پاس ساری قدرت نہ ہو ہم اسے اپنا اللہ نہیں مانتے، کبھی نہیں مان سکتے۔ ہمارا اللہ تو وہی ہے جس کے پاس ساری قدرت ہے، اسے کسی کی مدد کی درکار نہیں ہے، اسی کے سارے فیصلے چلتے ہیں اور اسی کے فیصلے چلیں گے، لیکن مسلمان پہ نہیں چلتا اس کا فیصلہ، اپنی مرضی کرتے ہیں، مکھ سے کچھ اور بولتے ہیں، عمل سے کچھ اور کرتے ہیں۔ تو جو مکھ سے کچھ اور بولے، عمل سے کچھ اور کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ پتہ نہیں اس کے وہ صادق آئے گا یہاں یا نہیں آئے گا اس منافقت کے اوپر۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے نبی ہیں۔ بندگی میں بہت اونچا مقام ہے،
جو بندہ ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. اس کے رسول ہیں. کبھی نہیں مان سکتے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے. کوئی نبی نہیں آ سکتا. جو یہ کہے یا سوچے وہ دجال ہے, کذاب ہے, جھوٹا ہے. کبھی نہیں مانا جا سکتا. قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے. جس چیز کا حکم دیا گیا اس کا ماننا ضروری, اور جس چیز کو نشید کیا گیا اس سے بچنا ضروری. وہ تو بجھ رہے نہیں بجھ رہے. اور ہمارے پاس جو قرآن آیا اللہ تعالی کی طرف سے, نبی علیہ السلام کے واسطے سے, وہ قرآن پورا ہے, مکمل ہے. کوئی ایک آیت, کوئی ایک سورت, کوئی ایک حرف کا ہمیں کوئی انتظار نہیں ہے, کوئی پرٹیکشن نہیں. مکمل ہے وہ. جس کو جو انتظار کر رہے ہیں وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ کوئی مسلمان کو کسی آیت کا, کسی سورت کا کوئی انتظار نہیں ہے. یہ مکمل ہے الحمدللہ. جو حکم دیا گیا اس کا ماننا ضروری ہے. جس کو نشید کیا گیا اس سے بچنا ضروری ہے. بچ رہے ہیں؟ بچ رہے ہیں؟ ارادے یہ تو آگے کی بات ہے. آج کی تاریخ میں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں بچ رہے ہیں نا. ہمارے ہاں یو پی کے رہنے والے ہم لوگ, اردو بھاشی لوگ ہیں. ہمارے ہاں ایک کہاوت مشہور ہے. کہاوت بولتے ہیں یا کیا بولتے ہیں؟ کہنی, برباد یا کہنی بھی سمجھ لیں گے نا, بوجھ رہے. ایک مشہور کہنی ہے, سب کچھ تمہارا ہے بس کوٹھی کوٹری کو ہاتھ مت لگا دینا. یعنی جو قیمتی سامان ہے, مولبان سامان ہے, اس کو مت ہاتھ لگانا, ہے تمہارا سب کچھ. تو یہ کوٹھا تو متھ کوٹھا ہے. اللہ کو مانا ہے تو پورا ماننا پڑے گا, آدھا نہیں مان سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے تو پوری بات ماننی پڑے گی. قرآن کو مانا ہے تو پورا ماننا پڑے گا, آدھا ادھورا نہیں چلے گا. جو لوگ آدھا ادھورا چلاتے ہیں ان کو سدھر جانا چاہیے. تھوڑا سا جیون ہے, معلوم نہیں کب کس کا جیون شیش ہو جائے. پھر تو کوئی نہیں ہوگا, کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا, اکیلے بس عمل ہوگا. کہاں ختم ہو گیا, شیش ہو گیا. آپ کچھ کرنے والے ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہم نکل رہے ہیں, لے کر آؤ جو جس کو اللہ توفیق دے. مولوی لوگ چندہ مانگتے ہیں نا, نبی علیہ السلام کی سنت میں مانگتے ہیں. انہی کی سنت ہے. آپ نے فرمایا لے کے آؤ, اللہ کے راستے میں جانا. کسی غزوے کا موقع تھا, سب چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا آدھا مال لے لیا, آدھا گھر چھوڑ دیا, جتنا مال تھا اس کا آدھا لے لیا. اور فرماتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج تو ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ وہ ان کا مقابلہ بھلائی میں ہو رہا تھا, گاڑی اور باڑی میں مقابلہ نہیں تھا, نیکی کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں مقابلہ تھا. آج تو میں زیادہ کر لوں گا. نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے, سب مال ان کے سامنے ڈھیر کر دیا. حضور علیہ السلام نے پوچھا یہاں کیا لائے اور گھر میں کیا چھوڑا؟ تو بڑے شوق سے, بڑے جوش سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آدھا لے آیا, آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا.
حضور علیہ السلام نے خوش ہوئے، دعا دی. پھر حضرت ابوبکر تشریف لائے، انہوں نے اپنا مال ڈال دیا. حضور علیہ السلام نے پوچھا، دریافت فرمایا، آپ لوگ کوتھا پوچھ رہے ہیں؟ میں تو بیچ میں اردو بولنے لگا، سارے بنگلہ چھوڑ کے اردو بولنے لگا. زیادہ بنگلہ جانتا بھی نہیں ہوں میں، کچھو بولتے پا رہے. تو حضرت ابوبکر سے پوچھا، تم کیا لائے اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو حضرت ابوبکر نے جواب دیا، گھر والوں کے لیے تو بس اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، سب لے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے یہ عزم کر لیا، نشچے کر لیا کہ اب کبھی ابوبکر کا مقابلہ نہیں کروں گا. ان کا مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا. تو مانوش کی آنکھ بند ہوئی تو ساری بپشا، گاڑی باری سب بند گئی. اور جیون میں کرنا ہے جو کرنا ہے. جیون شیش کوتھا شیش نہیں، کوتھا وہیں سے شروع ہوتی ہے. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آنکھ بند ہونے سے شروع ہوتی ہے. پھر کبھی اور دنیا میں کسی اور جیون میں نہیں جانا ہوگا. وہ جیون کبھی شیش نہیں ہوگا. وہی تو اصلی جیون ہے. یہ جیون اصلی نہیں ہے. اس کو استھائی جیون کہتے ہیں نا، اور وہ چرستھائی ہے. تو یہ تو استھائی جیون ہے. یہ جیون اس جیون کے لیے عطا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جیون دان کیا ہے، عطا کیا ہے ہمیں اس جیون کی تیاری کے لیے جو کبھی شیش نہیں ہوگا، پھر کبھی موت نہیں آئے گی. ہمارے حضرت فرماتے تھے، یہ جسم انسان تھوڑا ہی ہے، یہ نہیں ہے مانوش. یہ تو ایسا ہے جیسے جوتا چپل، جب تک ٹھیک رہے گا تب تک آپ کے پیر میں، جب خراب ہو گیا تو ماٹی میں مل جائے گا، قبرستان میں لے جا کے لوگ دفن کرتے ہیں. لیکن وہ اصلی مانوش تو آتا ہے، روح ہے. اب بیماری مانوش کے شریر کو، جسم کو ہو جائے تو علاج کرنے کے لیے سنگاپور جائے گا، ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اسپتال جائے گا. گھٹنے میں تکلیف ہے تو یہاں کو آپریشن کرائے گا، پیسے بھی خرچ کرے گا، مال خرچ کرے گا، اور وہ کٹوائے گا بھی. کٹوانا سمجھتے ہیں، بوجھ رہے ہیں؟ تو جیب بھی کٹے گی اور جسم بھی کٹے گا، دونوں چیز کٹے گی سادے بھائی. اور شوق سے کٹوائے گا. معلوم ہے کہ یہ شریر، یہ جسم مانوش نہیں ہے، پھر بھی مانوش اپنی ساری طاقت اس جسم پر لگاتا ہے. لگانا بھی چاہیے، حکم ہوا ہے، لگانا برا نہیں ہے. لیکن اصلی مانوش کو بھول جانا برا ہے. وہ بھول ہے، اس کو بھول جانا سب سے بڑی بھول ہے. کون ہے اصلی مانوش؟ آتما، روح. جسم کی بیماری سے آپ نے علاج نہیں کیا، مر جائیں گے بس. تو مر جانا کہاں سے بری بات ہے؟ مرنا تو ہے ہی ہے. مرنا تو برا نہیں ہے، مرنا تو ہے ہی ہے. لیکن روح کی بیماری، آتما کی بیماری، سب کچھ دھنش ہونے کا خطرہ ہے. پتہ نہیں موت کے سمے ایمان رہے گا نہیں رہے گا. کیا کیا ہے روح کی بیماری؟ کیا کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غفلت ہو جائے؟ وہ سب دنیا ہے. جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کرتے، غافل بوجھ رہے، اللہ کی یاد بھلاتے. جو چیز بھی ہو وہ سب دنیا ہے، بیماری ہے. تکبر، گھمنڈ، یہ ام الخبائث ہے، بیماریوں کی ماں ہے. لوگ سوچتے ہیں تکبر صرف بڑے لوگوں کو ہوتا ہے. سب کو ہوتا ہے تکبر.
کسی کو زیادہ ہوتا ہے کسی کو کم ہوتا ہے. علماء کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے تکبر کا، مالداروں کو بھی بہت خطرہ ہوتا ہے تکبر کا. اس کو پیسے کا تکبر ہوتا ہے، اس کو علم کا تکبر ہوتا ہے، کسی کو کسی چیز کا، کسی کو کسی چیز کا تکبر ہوتا ہے. گھمنڈ، تکبر، اس کو بیماریوں کی جڑ کہا ہے، برائیوں کی جڑ کہا ہے. اسی سے حسد ہوتا ہے. کیونکہ تواضع انکساری چلی گئی نا. تواضع پوچھ رہے ہیں ہے نا، بنوئے. تکبر کی وجہ سے بنوئے چلا گیا، بنوئے گیا تو حسد آ گئی دل میں، تو تکبر بھی آ گیا، حسد بھی آ گیا، تو بخار بھی ہو گیا، کینسر بھی ہو گیا. پھر ہوتا ہے ملٹی آرگن فیلئر. سنا ہے ملٹی آرگن فیلئر؟ ڈاکٹر لوگ ایک ٹرمینولوجی یوز کرتے ہیں، اصطلاح ہے یہ، ملٹی آرگن فیلئر. یعنی جو وائٹل آرگنس ہے، 5 وائٹل آرگنس ہیں، ان میں سے 2-3 میں فیلئر شروع ہوتا ہے، موت آ جاتی ہے. آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دل مردہ ہو جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں قلب میت، مردہ دل. جب دل مردہ ہوتا ہے تو اللہ کی یاد سے غفلت بڑھتے 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 ایسی ہو جائے خدا نخواستہ کہ موت کے وقت بھی اللہ کی یاد نہ آئے. وہ جب مر رہا ہوگا تب بھی بھکشا کو، بزنس کو، مکان کو، گاڑی کو، باری کو یاد کر رہا ہوگا، کیونکہ مردہ دل ہے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ قلب سلیم. ہم گھوم رہے لے کے قلب میت، مردہ دل لے کے گھوم رہے. وہ تو بوجھ رہے نہیں بوجھ. علاج کرنا ہے، علاج کرنا ہے. کاہے کا؟ آتما کا، روح کا. روحانی بیماریاں. مانوس کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. وہ دوسرے کو دیکھ رہا ہے. کس کو دیکھ رہا ہے؟ بھائی کو دیکھ رہا ہے، بھتیجے کو دیکھ رہا ہے، پڑوسی کو دیکھ رہا ہے، برابر والے کو دیکھ رہا ہے، اوپر والے کو دیکھ رہا ہے، نیچے والے کو دیکھ رہا ہے. اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا، اپنے دل میں نہیں جھانکتا. تیرے دل کا کیا حال ہے؟ روحانی بیماریوں سے خطرہ ہے کہ ہمارا سب سے مولوان سرمایہ، ہماری سب سے مولوان چیز، جو ہمارے جیون سے بھی زیادہ مولوان چیز ہے، وہ کہیں گم نہ ہو جائے، یعنی ایمان. لوگ چھوٹی بیماری سمجھتے ہیں تکبر کو. تکبر چھوٹی بیماری نہیں ہے، ایمان کے لیے خطرہ ہے. آپ کے دل کو مردہ کر دے گی. بچنا ہے تو اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، ورنہ تو جیون جو ہے وہ گھٹا گھٹا ہوگا. فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا یعنی منہ موڑا. منہ موڑنا پوچھ رہے ہیں کیا کہیں گے؟ منہ موڑنے کو منہ پھیر لیا، بمکھ ہو گیا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اس کا جیون جو ہے وہ گھٹا گھٹا ہو جائے گا، جیون میں مزہ نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر ہی میں ہے. تو اسی کو یہاں دوسری طرف فرما رہے ہیں،
دوسری جگہ اسی قرآن میں کہ اس کا جیون جو ہے گھٹا گھٹا ہو جائے گا، مزہ نہیں رہے گا جیون میں، کیونکہ حسد آ جائے گا نا دل میں، تکبر آئے گا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، بڑائی نہیں ہوگی تو بڑا دکھانے کی چیشٹا کرے گا، بڑا دکھانے کی جتنی چیشٹا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی ذلیل کریں گے، جتنا ذلیل کریں گے اتنا اس کا دل کا سکون جاتا رہے گا۔ جس نے تکبر کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو لڑائی کی دعوت دی ہے، اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے سامنے، وقت ختم ہو گیا نا، شیش ہو گیا، اچھا بھائی دعا کر لے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچائے، ہمارے دل کو جو ہے وہ قلب کو زندہ کرتے، قلب سلیم عطا کرتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لو، درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا لا تزغ